ابوظہبی کے شیخ کی فرمائش پہ انجینئرنگ ٹیم ایک سی شیل کی شیپ جیسی بلڈنگ بنا رہی تھی۔ کنسٹرکشن کے بالکل آخری فیز میں ایک عجیب مسئلے نے بیچ میں رکاوٹ ڈال دی۔ بلڈنگ کا سٹیل فریم ایک طرف سے نیچے جھک گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ آدھے سے زیادہ سٹرکچر کو دوبارہ سے بنایا جائے۔ ایک طرف سے ابوظہبی میں فارمولا 1 گرینڈ پرائی کا ایونٹ ہونے والا تھا، جس کی وجہ سے آلریڈی وقت بہت کم بچا تھا، تو دوسری طرف کنسٹرکشن ٹیم ایک ڈیڈ لاک پہ آ کے پھنس گئی تھی۔ ہاؤ اٹس پاسبل کی اس ویڈیو میں پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ابوظہبی کے پچھلے شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان دولت کے حساب سے دنیا کے چوتھے امیر ترین بادشاہ تھے۔ ٹوٹل 98 ارب آئل بیریئر ریزرو کے علاوہ ان کی فیملی 830 ارب ڈالرز کی مالک ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دبئی جیسی سٹیز کو بھی اکثر شیخ خلیفہ کی ضرورت پڑتی رہتی تھی۔ آپ کو شاید یہ بات پہلے سے معلوم ہو کہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کو پہلے برج دبئی کا نام دیا گیا تھا، لیکن پھر اس کی کنسٹرکشن کے دوران دبئی کو پیسوں کی تنگی ہونے لگی اور اس کی کنسٹرکشن کا کام روکنا پڑ گیا۔ ابوظہبی کے شیخ نے اس بلڈنگ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دبئی کی فائنینشیل ہیلپ کی اور اسی وجہ سے اس کا نام برج دبئی سے ہٹا کے برج خلیفہ رکھا گیا تھا۔ خلیفہ نے ابوظہبی میں بھی انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک خواب دیکھا۔ وہ چاہتے تھے کہ تیل کے علاوہ بھی اکانومی کو چلانے کے لیے کوئی ذریعہ بنایا جائے۔ وہ یہاں الرہا بیچ پر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی سٹی بنانا چاہتے تھے، جس میں 20 ریزورٹ، شاپنگ مالز، پارکس اور انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ تمام لگژریز ہوں گی جو ویسٹرن ٹورسٹ کی ضرورت ہوتی ہیں۔ لیکن اس کام کو انجام دینے کے لیے ٹھیک ٹھاک انویسٹرز کی ضرورت تھی۔ انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور الرہا بیچ سٹی کے خواب کو حقیقت میں بنانے کے لیے شیخ خلیفہ نے دنیا کی سب سے انوکھی بلڈنگ بنانے کا پلان بنایا۔ اس بلڈنگ کو الدار پراپرٹیز کا ہیڈ کوارٹر ہونا تھا، جو کہ ابوظہبی کے گورنمنٹ کی ڈیولپمنٹ پارٹنر کمپنی ہے۔ شیخ چاہتے تھے کہ بلڈنگ کا ڈیزائن کچھ ایسا ہو جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں بنایا ہو، اور اس کی خوبصورتی اتنی ہو کہ دیکھنے والا گھنٹوں تک اسے دیکھتا ہی رہے۔ اس دور میں ابوظہبی سے صرف چند کلومیٹر دور دبئی میں جہاں ایک کے بعد ایک آئیکانک بلڈنگز بن رہی تھیں، وہیں ایک بالکل ہی یونیک اور آئیکانک ڈیزائن بنانا ڈھیر ساری مشکلات سے بھرا ہوا تھا۔ آخرکار کئی مہینوں کی سوچ وچار کے بعد ایک آئیڈیا آ ہی گیا، اور یہ آئیڈیا ایک سی شیل کو دیکھ کر بنایا گیا۔ یہ ڈیزائن تھا تو بہت ہی سمپل، لیکن اس کو بنانا اتنا ہی مشکل تھا۔ 25 فلور اونچی ایک گول چکرے جیسی بلڈنگ، جس کا سائز اسٹیچو آف لبرٹی سے بھی بڑا ہونا تھا۔ اس کے کرو گلاس کا آؤٹر شیل 4 فٹ بال فیلڈ جتنا بڑا تھا۔ اس کو سمندر کے اوپر ایک آرٹیفیشل لینڈ کے اوپر بنانا ایک ایسا کام تھا جس کو ہسٹری میں کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ نارملی اسکوائر اور ریکٹینگولر اسکائی اسکریپر تو ہر جگہ بنتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ اپنی طرز کا ایک ایسا شاہکار بننے جا رہا تھا جس کے لیے انجینئرز کو ایک نئی سوچ کے ساتھ کام کرنا تھا۔ شیخ کی طرف سے ڈیزائن اپروو ہونے کے بعد دوسرا مرحلہ تھا کنسٹرکشن سائٹ پہ آرٹیفیشل لینڈ بنانے کا، کیونکہ جس جگہ پہ الدار ہیڈ کوارٹر کو بننا تھا وہاں ابھی سمندر موجود تھا۔ جی ہاں، 26 فیٹ گہرا سمندر۔ 30 ملین کیوبک میٹر ریت ڈال کر یہاں آرٹیفیشل لینڈ تو بنا لیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور سنگین مسئلہ آ کھڑا ہوا۔ آرٹیفیشل لینڈ کی ریت کی کھدائی کرتے ہی اس کے اندر سے سمندر کا پانی نکلنا شروع ہو جاتا۔ یعنی ایک بات تو طے تھی کہ اس کنڈیشن میں اگر یہاں فاؤنڈیشن بنائی گئی تو لاکھوں ٹن وزنی اس آئیکانک بلڈنگ کا خواب کسی بھی لمحے ایک برے خواب میں بدل سکتا تھا۔ اب اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے انجینئرز نے ڈی وال بنانے کا فیصلہ کیا، جس کو ڈایافرام وال بھی کہا جاتا ہے۔ ریت میں 16 میٹر نیچے تک موٹے کنکریٹ کی ایک وال ڈالی گئی تاکہ سمندری پانی اس وال کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ ڈی وال کے بننے کے بعد اس کے باٹم میں ایک موٹا کنکریٹ کا سلیب ڈالا گیا تاکہ سمندر کا پانی نیچے سے بھی ڈی وال میں داخل نہ ہو سکے۔ سلیب اتنا موٹا تھا کہ اس کو بنانے میں کنکریٹ سے بڑے 2000 ٹرک استعمال کیے گئے تھے۔ اب باری تھی بلڈنگ کی فاؤنڈیشن ڈالنے کی۔ نارملی میگا سٹرکچرز کی فاؤنڈیشن بنانے کے لیے سٹیل کے پائلز کو زمین کے اندر موجود پتھروں تک ڈرل کیا جاتا ہے تاکہ بلڈنگ کی مضبوطی بنی رہے، لیکن الدار ہیڈ کوارٹر دوسرے میگا سٹرکچر سے کافی مختلف تھا، کیونکہ ایک تو یہ بالکل سمندر کے ساحل پہ بنا ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس کی شیپ کچھ ایسی تھی کہ اس پہ ہوا کا ایکسٹرا پریشر پڑ سکتا تھا۔ اسی وجہ سے فاؤنڈیشن پائلز ڈالنے سے پہلے یہ جاننا تھا کہ الدار ہیڈ کوارٹر پر کتنا ونڈ پریشر پڑ سکتا ہے۔
اس کے لیے بلڈنگ کے ایک ماڈل کو ونڈ ٹنل ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا۔ ونڈ انجینئرز مختلف اینگل سے ماڈل پر ہوا کا پریشر پھینکتے ہیں اور پھر کیلکولیشن کی مدد سے بلڈنگ پر لگنے والی فورسز کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس فورس کو نظر میں رکھتے ہوئے انجینئرز نے الدار ہیڈ کوارٹر پر 400 سٹیل پائلز لگانے کا فیصلہ کیا، جبکہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کی فاؤنڈیشن میں 192 سٹیل پائلز لگائے گئے تھے۔ پائلز ڈرل کرنے کے بعد اگلا چیلنج تھا ایک راؤنڈ شیپ بنانے کا، ایک ایسا راؤنڈ شیپ جس کی شکل بھی سی شیل جیسی ہو، اس کی ہر دیوار ونڈو پینل سے ڈھکی ہو اور اس کے اندر کے ہر کونے سے پرشین گلف کا شاندار نظارہ دیکھا جا سکے۔ یہ کام کرنے کے دو طریقے تھے۔ پہلا یہ کہ پوری بلڈنگ ہی کنکریٹ سے کاسٹ کر کے اس کو گول شیپ دی جائے، لیکن اس میں بہت زیادہ ٹائم ریکوائر تھا اور ٹائم ہی تو کنسٹرکشن ٹیم کے پاس نہیں تھا۔ جی ہاں، ابوظہبی کو اپنا پہلا فارمولا 1 گرینڈ پرائی ہوسٹ کرنا تھا، جس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آنے والے تھے۔ شیخ چاہتے تھے کہ فارمولا 1 ایونٹ سے پہلے ہی الدار ہیڈ کوارٹر تیار ہو جائے، جس کے لیے انہوں نے کنسٹرکشن ٹیم کو یہ آئیکونک بلڈنگ بنانے کے لیے صرف 30 مہینوں کا وقت دیا تھا، جس میں سے 5 مہینے آلریڈی کم ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے وقت کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ 2 کنکریٹ کے کور بنا کر اس کے گرد سٹیل کے پری فیبریکیٹڈ فریمز کو ایسے لگایا جائے کہ سی شیل کا شیپ بن جائے۔ کنکریٹ کے 2 کور سنگل پیس میں بنا کر ان کو 125 میٹر کی اونچائی تک لے کر جانے کے لیے سلپ فارم ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا۔ سٹیل کے مولڈز میں کنکریٹ ڈال کر مولڈز کو آہستہ آہستہ اوپر کھسکایا جاتا تھا۔ اس سے بغیر جوڑ والے سنگل پیس کے 2 کور بنائے گئے۔ ان کورس کو بنانے میں 6 مہینوں کا وقت اور حیرت انگیز طور پر 6500 ٹن سٹیل استعمال کیا گیا۔ اب ڈیڈ لائن میں صرف 19 مہینے بچے تھے۔ اس ٹائم میں ان کورس کے گرد سٹیل بھی بنانا تھا، گلاس پینلز اور پھر انٹیریئر ڈیزائن کا کام بھی کرنا تھا، جس میں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ نارمل بلڈنگز میں سٹیل فریم سیدھا سادہ ہوتا ہے، لیکن الدار ہیڈ کوارٹر میں جو سٹیل فریمز لگنا تھے اس کو ٹکڑوں میں پن پوائنٹ ایکوریسی سے کرو شیپ میں ایسے بنایا جانا تھا کہ ان میں 1 mm کی بھی گنجائش نہ ہو۔ سٹیل فیبریکیٹرز کی ایک پوری ٹیم 2500 ٹن سٹیل کاٹ کر اس کو کرو شیپ دینے میں مصروف ہو گئی۔ ہر فریم 30 ٹن وزنی تھا اور ایسے قریب 100 فریمز بنا کر ان کو سائٹ پر ایک دوسرے سے جوڑنا تھا، جو کسی جائنٹ پزل کو سولو کرنے جیسا تھا۔ اس سٹیل فریمز کو بنانا تو ایک طرف، اس کو فیکٹری سے سائٹ پر ٹرانسپورٹ کرنا بھی ایک بہت مشکل کام تھا۔ ایک فریم کا وزن قریب 25 کارز کے برابر تھا۔ بڑی کرین کی مدد سے آہستہ آہستہ ان کو کورس کے گرد جوڑنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ یہ بہت ہی ٹائم کنزیومنگ کام تھا، لہٰذا اب کنسٹرکشن ٹیم کو بلڈنگ کے انٹیریئر پہ بھی دھیان دینا تھا اور ساتھ ساتھ گلاس پینلز پہ بھی۔ اس سٹیل فریم پر 25,000 گلاس پینلز لگائے جانے تھے، جن کا ٹوٹل سائز 52 باسکٹ بال کورٹ سے بھی زیادہ تھا۔ یہ کوئی معمولی گلاس پینلز نہیں تھے، بلکہ یہ ٹرائی اینگولر شیپ کے کروڈ گلاس پینلز تھے۔ ان کو مینوفیکچر کرنے والی ٹیم نے کام کو جلدی نپٹانے کے لیے سائٹ پہ ہی فیکٹری لگا دی۔ جیسے جیسے سٹیل فریمز بنتے جا رہے تھے، گلاس انسٹالیشن ٹیم ویسے ویسے ان میں گلاس پینلز بھی فٹ کرتی جا رہی تھی۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ انجینئرنگ ٹیم ایک ایسی جنگ لڑ رہی تھی جس میں مقابلہ وقت کے خلاف تھا۔ دوسری طرف ابھی الدار ہیڈ کوارٹر کے اندر 85 واش روم یونٹس کو بھی بنانا تھا۔ انجینئرنگ ٹیم نے اس کا ایک بہت ہی اچھا سلوشن نکالا۔ انہوں نے پری فیبریکیٹڈ واش رومز بنانے کا فیصلہ کیا، جس میں ہر چیز پہلے سے پری انسٹال ہوتی ہے۔ پلان یہ تھا کہ پری فیبریکیٹڈ واش روم یونٹس کو آخر میں بس اٹھا کر بلڈنگ کے ٹاپ سے نیچے بیچ کر اپنی اپنی جگہ پر رکھ دیا جائے گا۔ یہ آئیڈیا تھا تو بہت اچھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ واش روم ماڈیول کا یہ ڈیزائن شیخ ایکسیپٹ کر لیں۔ شیخ کو آئیڈیا تو بہت پسند آیا، لیکن واش روم ماڈیولز کا ڈیزائن ان کو پسند نہیں آیا، لہذا نئے ڈیزائن کے لیے واش روم ماڈیولز کو اب آرڈر پر بنوانا تھا، جس میں کافی وقت لگنا تھا۔ اسی وجہ سے سٹیل فریم جو اس کمپلیشن کے قریب ہی تھا، اس کے 2 سیکشن کو ادھورا ہی چھوڑنا پڑا، جہاں سے واش روم ماڈیولز کو کرین کی مدد سے نیچے بھیجا جائے گا۔ ایک طرف گلاس پینلز کو لگانے کا کام تیزی سے منظر کی طرف رواں دواں تھا، تو دوسری طرف انجینئرنگ ٹیم کو واش روم ماڈیولز کی لیٹ ڈیلیوری نے پریشان کر رکھا تھا، کیونکہ اتنے عرصے تک سٹیل فریمز کے 2 سیکشن کو کھلا چھوڑنا بھی ایک طرح کا خطرہ ہی تھا، جو اپنے کچھ ہی دنوں میں ان کے گلے پڑنے والا تھا۔
12 ٹن وزنی 85 واش روم یونٹس اب سائٹ پر پہنچ چکے تھے، جن کی انسٹالیشن کے بعد جب سٹیل فریم کے کھلے 2 سیکشن کو بند کرنے کا وقت آیا تو ایک بہت ہی سیریس مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ سٹیل فریم کا ایک حصہ 6 انچ تک نیچے بیٹھ چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نیچے تک کئی فریم کو دوبارہ کھولا جائے اور دوبارہ سے صحیح کر کے انسٹال کیا جائے، لیکن یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا کیونکہ اب صرف 8 مہینے ہی بچے تھے۔ الدار ہیڈ کوارٹر کا کروڈ سٹیل فریم ہی اس کی اصل جان تھی۔ اس میں لگے سٹیل سیکشن پورا وزن نیچے فاؤنڈیشن پر ڈال رہے تھے۔ اگر ان میں سے ایک سیکشن بھی ہٹایا گیا تو فاؤنڈیشن پر وزن نہیں جا پائے گا اور کچھ ہی عرصے میں پوری بلڈنگ جھک سکتی ہے۔ یہ الدار ہیڈ کوارٹر کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا ایسا مسئلہ تھا جس نے پوری کنسٹرکشن ٹیم کو مصیبت میں ڈال دیا۔ آخرکار سٹیل انجینئر نے ایک سولوشن پیش کیا۔ کورس کے اوپر ایک لوڈ بیئرنگ وال بنائی گئی اور اس پر ہائیڈرولک جیکس انسٹال کیے گئے۔ ان جیکس کی مدد سے فریمز کے دونوں حصوں کو اٹھانا شروع کیا گیا۔ جھکے ہوئے سٹیل فریمز کے آرچ دیکھتے ہی دیکھتے اپنی پوزیشن پہ واپس آ چکے تھے۔ بچے ہوئے سٹیل سیکشنز کو بھی لگا کر آخرکار الدار ہیڈ کوارٹر کا سٹرکچر پوری طرح سے کمپلیٹ کر دیا گیا۔ ابوظہبی کے پہلے فارمولا 1 ایونٹ سے کچھ ہی ہفتے پہلے یہ جائنٹ سی شیل جیسا سٹرکچر 25,000 گلاس پینل لگنے کے بعد کمپلیٹ ہو گیا۔ انجینئرنگ ٹیم نے صرف 30 مہینوں کے لمیٹڈ ٹائم میں اس شاہکار کو پورا کر کے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امید ہے ہاؤ اٹس پاسبل کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔